قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ہم اپنی سورہ شورى شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی تاسین، یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں، ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں تو ان قریب ان کو مختلف طریقوں سے اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کو یہ جھٹلاتے رہے۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی نباتات پیدا کی ہے، اس میں ہر ایک نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ کہ تیرا رب بڑا زبردست ہے اور رحیم بھی ہے۔ انہیں اس وقت کا واقعہ سناؤ جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس، جا فرعون کے قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ تو اس نے عرض کیا، ہے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، مجھ پر ان کے یہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے بھیجا ہے اور صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے فرعون کے محل میں ہی پرورش پا کر جوان ہوئے تھے۔ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے اور اس کے بعد جو تجھے کرنا تھا وہ تو نے کر لیا، یعنی تو قتل کر کے بھاگ گیا۔ تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا تھا، یعنی میں قتل کر کے ڈر گیا تھا اس لیے میں بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور مجھے رسولوں میں شامل کیا ہے۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب اور تمہارے آبا و اجداد بھی جو گزر چکے ہیں وہ ان سب کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، تمہارے یہ رسول جو ہماری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سب کا سب تمہارے رب کا ہی ہے، اگر تم لوگ کچھ عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز، ایک روشن چیز۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی مطلب اس نے نشانی مانگی تھی کوئی۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک اژدہا بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے نکال کے کھینچا تو سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یقیناً یہ تو ایک بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ تم کو، اس کے دربار کے لوگوں نے کہا کہ تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور پر نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس نے بھی اپنے دربار کے لوگوں سے مشورہ کیا تو دربار کے لوگوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو ابھی فی الحال روکو، شہر میں سارے جادوگر جمع کر لو، ہر سیانے جادوگر کو آپ اپنے پاس بلا لو۔ اور چنانچہ ایک روز ایک وقت مقررہ پر سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد پھر سب ایک جمع، مطلب پوری ایک اجتماع کی شکل میں یہ لوگ شہر سے باہر گئے اور شاید کوئی ایسا ان کا فیسٹیول کا موقع تھا، لہٰذا سب وہاں جمع ہو گئے۔ اور جب جادوگر میدانوں میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، یعنی جادوگر آنے سے پہلے انہوں نے فرعون سے یہ بات پوچھی کہ اگر ہم جیت گئے تو کچھ ہمیں مرتبہ یا کچھ پیسہ وغیرہ ملے گا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں ملے گا، تم میرے مقرر بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ تم شروع کرو گے جادو یا ہم شروع کریں؟ تو موسیٰ نے کہا، نہیں آپ ہی شروع کریں۔
جو تم نے شروع کرنا ہے کرو. تو انہوں نے فوراً ہی اپنی رسی جو بھی اپنا جادو کا سامان تھا, رسیاں لاٹھیاں سب پھینک دی. اور فرعون کے زمانے میں جادو کا جو زور تھا وہ سانپوں کی شکل میں بہت تھا, تو لہٰذا وہ ساری چیزیں سانپ بن گئی تھی. کہتے اتنے زیادہ سانپ تھے کہ لگ رہا تھا کہ بالکل بجلی کے کوندوں کی طرح ادھر ادھر لپک رہے تھے. موسیٰ ذرا ڈر بھی گئے دل میں. تو اس کے بعد اللہ نے کہا ڈرو نہیں, اپنا عصا پھینکو. جب موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن کر ان سارے چھوٹے سانپوں کو نگلتا چلا گیا. اس پر سارے جادوگر جو تھے وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے, کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے, اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو, موسیٰ اور ہارون کے رب کو. فرعون نے فوراً جواب دیا کہ تم موسیٰ کی بات مان گئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہارا گرو ہے, تمہارا استاد ہے, اور اس نے ہی تمہیں یہ سب جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی معلوم ہوا جاتا ہے میں تم کو سزا کے طور پر تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا, یعنی الٹا ہاتھ اور سیدھا پیر اس طرح میں کٹوا دوں گا, اور تم کو سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ مرنا ہے اور جانا بھی ہے اپنے رب کے حضور میں, اور ہمیں تو توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا, کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. موسیٰ بھی ساری باتیں سن رہے تھے. پھر ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں, انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے, اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا مطلب جو ہر وقت چوکنا رہتی ہے, یعنی اپنے فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب چلو ان کا مقابلہ کریں. اس طرح ہم ان کے باغوں اور چشموں اور بہترین قیام گاہوں سے باہر نکال لائے. مطلب وہ سارے پھر نکل آئے فرعون کے ساتھ. اب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب لوگ آگے آگے موسیٰ اور بنی اسرائیل اور پیچھے پیچھے مطلب وہ تھے فرعون اور اس کے فوجی. اب یہ جب دونوں گروہوں کا اپنے آمنا سامنا ہو تو موسیٰ کے ساتھی تو چیخ اٹھے, کیونکہ وہ تو ڈر گئے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا نہیں, ہرگز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر, اور سمندر یکایک پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا, یعنی 2 پہاڑ بیچ گیا اور بیچ میں سے ایک راستہ بن گیا. اور اس میں سے پھر موسیٰ جو ہے اپنی پورے بنی اسرائیل کو لے کے آگے نکل آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اس نے جب دیکھا کہ راستہ ہے تو فرعون بھی اپنی فوج کو لے کے چل پڑا, لیکن جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچا ہم نے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ختم کر دیا, اور پانی جو سمندر تھا وہی بن گیا, اور اس طرح ہم نے ان کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے, مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے لوگ کوئی مانیں گے نہیں اس کو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بہت زبردست ہے اور رحیم بھی ہے. اور انہیں بھی ابراہیم کا واقعہ سناؤ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو, تو انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور ان کی پوجا ہم کرتے ہیں. تو اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں, کیا تمہیں جواب دیتے ہیں جب تم پکارتے ہو, یا تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم نے تو صرف اپنے باپ دادوں کا ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے. اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی تم بندگی کرتے ہو, اور یا تمہارے باپ دادا پیچھے ان کی پیروی کرتے رہے, کبھی تم نے یہ سوچا بھی ہے کہ یہ ہیں کیا؟ تو پھر ابراہیم نے کہا میرے تو یہ سب دشمن ہیں, ایک رب العالمین ہے جس نے مجھے پیدا کیا, پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے, جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے, وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندگی بھی دے گا. اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا دے, اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر, اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما. میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے, اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد, اور کوئی بھی شخص جو قلب سلیم کے بغیر اللہ تیرے حضور حاضر ہوگا وہ خسارے میں ہوگا. اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی, ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ
وہ رب جن کو تم اپنا خدا تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اوپر تلے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے جبکہ تم کو رب العالمین کا ہم جگہ دے رہے تھے، اور یہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست، کاش ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے کہ ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر اکثر لوگ اس میں سے ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں؟ پھر تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی تو صرف کمزور ترین اور معاشرے کے رذیل ترین لوگوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کریم کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو بھی پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے دعا کی اے میرے رب، میرے قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میرے اور ان کے درمیان ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے مومن جو میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اس کے بعد جو لوگ بھی باقی تھے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے مگر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ہی ڈالتے ہو، یعنی ظلم ہی کرتے ہو، اور بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ تم نہیں جانتے، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، تمہارے حق میں وہ ایک دن بڑے عذاب کا بھی ڈر بھیجا ہے اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعید بھی ہے کہ یہ سب چیزوں کی نوید تو دی ہی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دن کسی بہت بڑے عذاب کا ہمیں سامنا بھی کرنا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں، یعنی یہ ہمیشہ سے ایک دنیا کا ایک طریقہ ہے، تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور ہم عذاب میں مطلع ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کیوں ہم پر عذاب آئے گا؟ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ در حقیقت تیرا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جس کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتی۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور ہے کیا؟ لا کوئی نشانی اگر تو ہے سچا۔ تو صالح نے کہا کہ اچھا یہ اونٹنی ہے جو اللہ کی نشانی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، یعنی ایک دن وہ پانی پیے گی اور ایک دن تم سب استعمال کرنا، اور تم سب اپنی تقسیم کے لحاظ سے انہوں نے دنوں کو باندھ دیا، اور اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑا عذاب تم کو اور بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔
یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اور تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اور اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بد کرداروں سے نجات دے دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل عیال کو بچا لیا سوائے اس بڑھیا یعنی جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ سب کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا اور ان پر ایک ایسی برسات برسائی جو بہت ہی بری بارش تھی، لوگوں پر ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی تھی۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکا نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور یاد کرو جب شعیب نے ان سے کہا تھا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ایکا صاحب الایکا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جس علاقے کے قریب رہتے تھے اس کا نام ایکا تھا۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تم محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مگر ایک انسان ہے تو ہم جیسا ہی، ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں اور ماننے والے بھی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بڑا زبردست اور رحیم بھی ہے۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزیں اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں خبردار کرنے والے ہیں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم یعنی یہ جو نشانیاں ساری اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یا قرآن کے لیے بتایا ہے، یہ بنی اسرائیل کے تمام علماء جانتے تھے، کیونکہ ان تمام کا ذکر تورات میں بھی اسی طرح کر دیا گیا تھا۔ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور وہ فصیح عربی کلام ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ جان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے اور اس پر وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی بچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک بھی مہلت دے دیں تو پھر وہی چیز ان پر آ جائے گی اور جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اور جو سامان زیست ان کو ملا ہے ان کے کوئی کام نہ آئے گا۔ اور دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے نصیحت اور حق کے ساتھ ادا کرنے کے لیے موجود نہ ہوں، اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی اللہ کی سنت ہے، پہلے اللہ کتاب بھیجتا ہے، پھر گائیڈ کرنے والا بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد اگر لوگ نہ مانے تو پھر وہ عذاب کی شکل آتی ہے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ ہی یہ کام ان کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت سے بھی دور رکھے گئے، یعنی شیطان تو اس کو سن بھی نہیں سکتے۔
बस ए नबी, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ और ईमान लाने वालों में से जो लोग भी तुम्हारी पैरवी करें उनके साथ तवाज़ु से पेश आओ। अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कह दो जो कुछ तुम करते हो मैं इससे बरी जमा हूँ, और जबरदस्त और रहीम पर तवक्कल करो जो तुम्हें उस वक्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नक्ल हरकत पर भी वो निगाह रखता है, वो सब कुछ जानने वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही जा रही है कि तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। लोगों में क्या बताऊं कि शैतान किस पर उतरा करते हैं, हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें जो कानों में फूंकते हैं उनमें अक्सर झूठे होते हैं। रहे शोरा जो है ये दरअसल शायर को कहते हैं ना, इसी इनके नाम पर ये शोरा रखी गई है, इस सूरत का नाम रखा गया है क्योंकि अरब के लोग जो थे बड़े फसी और बलीग थे अपनी जुबान में, और शेर व शायरी से उनका खासी ज्यादा दिलचस्पी थी। तो अलग और शायरों को हमेशा अगर आप गौर से देखें तो उनके कलाम ज्यादातर झूठ पे मबनी होते हैं, क्योंकि हकीकतन वो सब चीजें होती नहीं है। रहे शोरा तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं, क्या तुम देखते नहीं कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं है। बजाय इन लोगों के जो ईमान लाया, जिन्होंने नेक अमल किया और अल्लाह को कसरत से याद किया, जब उन पर जुल्म किया गया तो उसे बदला ले लिया, और जुल्म करने वालों को जल्दी मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दो चार होते हैं। यानी शायर हजरात की जो बातें होती है ना वो सिर्फ ऐसी होती हैं कि बंदा सुन सकता है और ना हकीकतन उनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन बस वही बात है जहाँ आप बेवकूफ बनने को तैयार हैं तो हैं, बन जाइए फिर। अब हमारी सूरह नमल शुरू हो रही है, ये भी मक्की सूरत है, ये भी हरूफ मुक़त्तआत यानी तौसीद से ही शुरू हुई है। ये आयत है कुरान और किताब मुबीन की हिदायत और बशारत इनके ईमान लाने वालों के लिए, और जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके लिए हमने अक्सर उनके करतूतों को बहुत खुशनुमा बना दिया है, और ये लोग आखिर फिर इसीलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सजा है और आखिरत में यही सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले हैं। और ए नबी, बिलाशुबा तुम पर यह कुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से उतारा गया है और तुम उसी की तरफ से पा रहे हो। उन्हें उस वक्त का वाकया सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे आग सी नजर आई है, मैं अभी या तो वहां से कोई खबर लाता हूँ या कोई अंगारा चुनकर लाता हूँ ताकि तुम लोग उससे गर्मी पा सको। वहां जो पहुंचा तो निदा आई, मुबारक हो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है, पाक है अल्लाह सब जहानों का परवरदिगार। ए मूसा, मैं हूँ अल्लाह, ये मैं हूँ अल्लाह, जबरदस्त और दाना। और फेंक तू जरा अपनी लाठी को। जो ही मूसा ने देखा तो देख के लाठी फेंकी और देखा तो लाठी सांप की तरह लहरा रही थी, तो वो डर गए, वो पीठ फेर कर भागा और अपने पीछे मुड़कर भी ना देखा। तो अल्लाह फिर आवाज आई कि ए मूसा डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते, इल्ला ये कि किसी ने कोई कसूर किया हो। जब तुम बेकसूर हो तो क्यों ढक घर पर आते हो? फिर अगर बुराई करने के बाद उसने भलाई से अपने फेल को बदल लिया तो मैं माफ करने वाला हूँ। यानी अगर कभी गलती हो भी जाए तो अल्लाह पहले ही ऐलान कर रहा है कि मैं अगर तुम उसको छोड़ के भलाई की तरफ आ जाओ तो मैं माफ कर दूंगा। और जरा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियां हैं, उन 9 निशानियों में से हैं जो फिरऔन और उसके कौम की तरफ ले जाने के लिए वो बड़े बदकिरदार लोग हैं। ये 9 निशान अल्लाह का दिया सब कुछ है, और जाहिर है कि ये निशानियां भी खास तौर पर आपको दी गई थी। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उनके सामने आई तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है, और उन्होंने सरासर जुल्म और उरूर की बुनियाद पर इन सारी निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल में वकाइल भी हो चुके थे। अब देख लो कि उनका क्या अंजाम हुआ। दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। उन्होंने कहा शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ, और उसने कहा लोगों हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं, हर तरह की चीजें दी गई हैं, बेशक ये अल्लाह का फजल है जो बहुत नुमाया है। सुलेमान के लिए जिन और इंसान और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे, यानी बेहतरीन तरीके से उनको कंट्रोल भी किया जाता था। एक मर्तबा वो उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब सब चूंटियों की वादी में पहुंचे। इसी वजह से इस सूरे का नाम नमल रखा गया है, क्योंकि ये चूंटियों के मुतालिक बताती है। और तो एक चूंटी ने कहा ए चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर के लोग तुम्हें कुचल डालें और तुम्हें खबर भी ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो समझते थे हर एक की जुबान को, तो लिहाजा
اس بات پر وہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، تو اپنی رحمت کے سے مجھے اپنی صالح بندوں میں شامل کر۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کیا بات ہے کہا کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں دربار میں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اب میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی کہ وہ یہاں کیوں نہیں موجود ہے۔ کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی جو آپ کے بھی علم میں نہیں ہے، میں ملکہ سبا کے متعلق اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، اور ہر طرح کی چیزوں سے ان کو وافر مقدار میں ان کو چیزیں بخشی گئی ہیں، بہترین تخت بھی ہے، اور لیکن وہ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں نیک راہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، لے یہ میرا خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں۔ ملکہ نے اب اسی طرح ہدہد گیا، وہاں جا کر خط جو ہے کھڑکی میں سے ڈال دیا۔ ملکہ نے دیکھا اور اس نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ میری طرف ایک بہت اہم خط ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ پھر خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، یعنی مشورہ کر کے بات کرنی تھی نا، تو میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں تم سے پوچھے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ تو انہوں نے جواب دیا، اب وہ ذرا زیادہ طاقتور لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو طاقتور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس کر تو بادشاہ آتے ہیں، جنگ ہوتی ہے تو صرف یعنی ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تو لہٰذا ملکہ یہ چیز نہیں چاہتی تھی، تو اس نے کہا کہ اچھا ہم ایسا کرتے ہیں، ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے اس سے میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے اس مال کے لیے تمہیں میں قبول کروں، اور پھر جو تمہیں دیا ہے تمہیں مبارک ہو، اور اے سفیر واپس جاؤ اور اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم اب ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ایسا حملہ کریں گے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اب ہم انہیں وہاں سے ذلت کے ساتھ نکالیں گے۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ اس کا تخت کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت تخت تھا، تو لہٰذا اس کو بھی دکھانا تھا کہ حضرت سلیمان کن کن چیزوں پر فائز ہیں، تو لہٰذا قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس میرے متی ہو کر حاضر ہوں، مجھے تخت چاہیے۔ جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا اس سے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اور اس شخص کے پاس کتاب کا بھی علم تھا، وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی یہاں پر آپ کو تخت لائے دیتا ہوں۔ اور جو ہی دیکھا تو سلیمان کے پاس وہ تخت رکھا ہوا تھا، وہ پکار اٹھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزمائے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کافر نعمت، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب تو بے نیاز ہے، شکر کر کے تو ہم اللہ کی رضا کو ہی پاتے ہیں نا، اللہ کو کچھ نہیں حاصل ہوتا، ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھو وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو لگتا ہے وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، مطلب ملکہ یہ کہتی کہ میں سمجھ گئی تھی اور ہم نے اطاعت سر جھکا دیا تھا، گویا کہ ہم مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روکا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، تو اس نے دیکھا، جب اس نے پیر رکھا تو حضرت سلیمان کا جو محل تھا وہ بھی کہتے ہیں شیشے کا بنا ہوا تھا، تو وہ سمجھی پانی کا، اسے ایسا لگا پانی کا حوض ہے، تو اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا فرش ہے، اس پر وہ پکار اٹھی ہے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ہی ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک دو فریق بن گئے وہ، اور صالح نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، بھلائی اس سے پہلے برائی کی کیوں جلدی
مانگتے ہو برائی کو. یعنی وہ بھی عذاب کی بات کرتے تھے نا کہ عذاب کیوں نہیں لاتے ہو تم, کیوں اللہ سے مغفرت نہیں طلب کرتے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو انہوں نے کہا ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون تو صرف اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ کے پاس ہیں, اور یہ دراصل یہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں, یعنی 9 گروپس تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے. انہوں نے آپس میں کہا کہ خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر سب مل کے ایک ساتھ حملہ کریں گے, پھر کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس نے حملہ کیا تھا. اور ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے جب ان پر حملہ ہوا تھا, ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے, پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا اور پوری قوم کو تباہ ختم کر دیا. اب ان کے گھر خالی پڑے ہیں اور ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے, نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کو ہم نے بھیجا, یاد کرو اس وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہی بدکاری کرتے ہو, کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے جاتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے, یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخرکار ہم نے بچا لیا لوط کو اور اس کے گھر والوں کو, اور لیکن اس کی بیوی جو کہ ان شہر والوں کے ساتھ تھی اور اس گندے کام میں ان کے ساتھ شریک کار تھی, اس کو پیچھے چھوڑ دیا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات جو بہت ہی بری برسات تھی, وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جس کو وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے وہ باغ اگایا جس کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ بس یہی نہیں بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا, دریا پیدا کیے, اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے, ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف نمکین پانی, مگر پانی بالکل ملتا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں, بلکہ اکثر لوگ ان میں سے نادان ہیں. کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے, اور کون ہے جو اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور کام کرنے والا خدا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکی میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کی خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا تر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا اس کام میں اس کا حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ, اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان و زمین میں غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا, اور تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. بلکہ آخرت کا علم تو انہی لوگوں سے گم ہو گیا ہے, بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ اس سے بھی اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں باقی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ قبریں بھی ہم کو بہت دی گئی ہیں, یعنی اس سے پہلے بھی یہ خبریں دی جا چکی ہیں. پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں, مگر بس افسانے ہیں جو ہم پچھلے زمانوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. تو کہو ذرا چل کر زمین میں دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی ان کے حال پر رنج نہ کرو ورنہ ان کی چالوں پر تمہارے دل تنگ ہوں گے. وہ کہتے ہیں دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ گیا ہو. حقیقت یہ کہ تیرا رب تو لوگوں پر اپنا بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان و زمین میں کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں, ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہر چیز ہے جو موجود ہے. یہ واقعہ ہے
کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بہت زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بس اے نبی اللہ پر بھروسہ رکھو، تم حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں، نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ اب جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر نہیں یقین کرتے تھے۔ ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا یہاں تک کہ سب آ جائیں گے۔ پھر ان کا رب ان سے پوچھے گا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے اس کا کوئی علمی احاطہ بھی نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہیں دیتا کہ ہم نے دن رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنایا، دن کو روشن کیا، بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو اس ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہول کھا جائیں گے، اور وہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے اس ہول سے بچنا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ تو صرف اللہ کے حساب سے ہی بچیں گے، اللہ کی مدد سے ہی بچیں گے، اور اللہ جن کو بچانا چاہے گا وہ سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا۔ ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لیے آئے گا تو وہ سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے نبی ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے، اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا کہ مسلم بن کر رہوں، میں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو راہ ہدایت اختیار کرے اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں اس کو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہماری سورہ نمل پوری ہوئی۔